الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ کی وفات اور دادا کی کفالت. بنی سعد سے واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس رہنے لگے اور اللہ کی حفاظت اور حمایت میں آپ کی پرورش ہونے لگی حتیٰ کہ آپ کی عمر کا 6واں سال پورا ہو گیا. اس وقت آمنہ بنت وہب نے یثرب مدینہ طیبہ کے بنی عدی ابن النجار میں اپنے بیٹے کے ننہیال والوں کی زیارت کرنی چاہی. ان کا ارادہ اپنے شوہر کی قبر کو بھی دیکھنا تھا، چنانچہ وہ اپنے بیٹے اور اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو کر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے یثرب پہنچی. وہاں 1 ماہ قیام کیا، پھر مکہ کے لیے واپس لوٹ گئی. راستے میں مکہ اور یثرب مدینہ طیبہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر بیمار پڑ گئی اور وہی وفات پا گئی اور اسی جگہ دفن کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ برہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ اور ماں دونوں طرف سے محروم اور یتیم ہو چکے تھے، لیکن حفاظت الہی اور عنایت ربانی آپ پر ہر جانب سے سایہ فگن تھی. اور اسی طرح 1 ماہ کے بعد جب مدینہ سے واپس ہوئے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ مکرمہ جو بیمار ہو گئی اور میقاتی حج سے 23 میل پہلے واقع ایک گاؤں جو ابھی میں نے عرض کیا ابوا پہنچ کر وفات پا گئی. صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے نبوت میں ان کی قبر کی زیارت کی اور خوب روئے، جیسے کہ صحیح مسلم 976 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار قبر امہ بالابواء فبکا وابکا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، ابوا نامی گاؤں میں کی، تو رو پڑے اور موجودہ صحابہ کرام کو بھی رلایا. اور اسی طرح راوی حدیث کہتے ہیں ثم اقبل علینا بوجہہ وعیناہ تذرفان، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور اسی طرح یہی صحیح مسلم میں 976 نمبر وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی زیارت امی فأذن لی، میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ مکرمہ کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کا صرف نام سنا تھا، شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور آپ والدہ بھی ساتھ چھوڑ گئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی. مکہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جب آپ کو ام ایمن رضی اللہ عنہا سے اپنی گود میں لیا تو آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ غمگین اور متاثر ہوئے، اور ماں اور باپ دونوں جانب سے آپ کی یتیمی کے سبب آپ کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دینے لگے اور غایت درجہ ان کا خیال رکھنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور اٹھنے بیٹھنے کی ادا کو دیکھ کر نہایت خوش ہوتے. ابن اسحاق کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب ابن ہاشم کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک چادر بچھائی جاتی تھی، جس کے ارد گرد ان کے بیٹے بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے تھے، اور ان کے غائب احترام میں ان کا کوئی بیٹا اس چادر پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحت مند اور بھاری بدن کے لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات انہیں پکڑ کر چادر سے ہٹانے لگتے تو عبد المطلب کہتے، دعو ابنی فواللہ ان لہ لشأنا، کہ اللہ کی قسم یہ بڑی شان والا ہوگا، اسے چھوڑ دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بڑی شان والا ہوگا۔ پھر آپ کو اپنے ساتھ اس چادر پر بٹھا لیتے اور اپنا ہاتھ آپ کی پیٹھ پر پھیرتے ہیں۔ عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور ادا سے خوشی ہوتی تھی۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ اور اسی طرح طبرانی میں معجم الکبیر للطبرانی روایت نمبر ہے 5524، اور اسی طرح مستدرک حاکم میں 4184 اور مسند ابی یعلا میں 1674۔ وہ یہ ہے کہ دیگر مورخین نے بھی کندیر ابن سعید سے اور ان کے باپ کے حوالے سے روایت کی ہے، اور اس طبرانی اور ابن سعد وغیرہ دیگر مورخین نے کندیر بن سعید سے اور ان کے باپ کے حوالے سے روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جاہلیت میں حج کیا تو ایک آدمی کو طواف کی حالت میں ایک شعر پڑھتے سنا، اے میرے رب، میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دے، اسے میرے پاس لٹا کر مجھ پر احسان کر دے۔ میں نے کہا، اس کی کیا مراد ہوگی؟ اس نے کہا، عبد المطلب ابن ہاشم کے کچھ اونٹ کہیں نکل گئے، انہوں نے اپنے پوتے کو ان کی تلاش میں بھیجا، انہیں کچھ دیر ہو گئی، اور اس سے پہلے عبد المطلب نے جب بھی کسی کام کے لیے ان کو بھیجا تو اسے کر کے فوراً واپس آ گئی۔ راوی کہتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو لے کر واپس آ گئی تو عبد المطلب نے کہا، اے میرے بیٹے، میں تمہارے لیے عورت کی طرح حزین اور غمگین ہو گیا تھا، مجھ سے کبھی الگ نہ رہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب آپ اپنے دادا کی کفالت میں تھے، اہم ترین خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ بنی مدلج کے کچھ قیافشناس مکہ آئیں، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے دادا سے کہا، اس کی خوب نگرانی کرتے رہیں، ہم نے اس بچے کے قدم کے سوا مقام ابراہیم علیہ السلام میں موجودہ قدم سے زیادہ مشابہ کبھی کوئی قدم نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے غور سے سنو اور اس کی پوری طرح حفاظت کرتے رہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 7 سال تھی، اور اسی طرح عبد المطلب نے لمبی عمر پائی، کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی، واللہ تعالی اعلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو ان کی وفات ہو گئی، مقبرہ حجور میں دفن کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے پوتے کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب کے ذمہ لگا دیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند والله اعلم بالصواب۔